اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تذکرہ لے کر اللہ کے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام 464 سال دنیا میں رہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ عرب سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا۔ اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا گیا۔ اس قبیلہ عاد کو عاد اولا یا عاد ارم بھی کہا گیا ہے۔ عاد ارم کا نام قرآن پاک میں بھی مذکور ہوا ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا کہ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، اور پھر فرمایا وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے لوگوں سے جسمانی لحاظ سے سخت اور بلند قد و قامت کا حامل بنایا تھا اور انہیں دوسری قوموں کی نسبت بہادری کے اوصاف سے نوازا تھا۔ تفسیر میں مذکور ہوا کہ قوم عاد کے چھوٹے سے چھوٹے قد 9 فٹ اور بڑے سے بڑے قد 150 فٹ تک تھے، اور اسی وجہ سے اپنے جسموں اور طاقت کے نشہ میں چور یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے، غرضے کہ اپنی طاقت اور شوکت کے سبب تکبر کا شکار تھے۔ تو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بت پرستی انہی نے اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں اعلان نبوت فرمایا اور انہیں بت پرستی، غرور و تکبر، ظلم و ستم اور دیگر افعال قبیحہ سے روکا تو ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ اور آپ کے فرمان کا ان سب پر مطلق اثر نہ ہوا اور آپ علیہ السلام کی کسی بات پر توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام دعوت حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹے اور تبلیغ جاری رکھی۔ اسی طرح قوم کسی صورت بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور آپ کا مذاق اڑاتی رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، پھر بھی ان پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ عذاب الہی کو بھی مستقل جھٹلاتے رہے۔ قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تحقیر اور کفر و شرک کے سبب 3 سال تک بارش روک دی گئی۔ چنانچہ جب صحیح معنوں میں عذاب الہی کا نزول ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سیاہ بادلوں کو بھیجا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ یہ بادل وہ تھے جو بارش برساتے تھے۔ چنانچہ قوم عاد نے بھی اس عذاب کو رحمت سمجھا اور وہ سمجھے کہ اب 3 سال قحط ختم ہونے کو ہے اور بارش برسنے کو تیار ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی اور عذاب الہی نے انہیں آن دبوچا۔ غرضے کہ اللہ کی طرف سے قوم عاد پر ایک تیز آندھی عذاب کی صورت میں بھیجی گئی، جس سے سرکش اور ہٹ درم قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ جس وقت عذاب الہی نازل ہوا اور قوم نے یہ دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں گھس کر بیٹھ گئے تاکہ اس شدید آندھی سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی، اور جیسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور ان کے سارے دعوے اور سارا کمانڈ اور تکبر درے کا درا رہ گیا۔ وہ ایسی ہولناک آندھی تھی کہ جس نے ان کے مکانوں کے دروازے تک گرا دیے۔ یہ ہوا ان کے نتنوں سے گھستی اور دوبر سے خارج ہو جاتی۔ اس خوفناک ہوا کے سبب وہ زمین پر پٹکے جا رہے تھے، کبھی اڑتے، کبھی ہوا انہیں زمین پر دے مارتی، کبھی ہوا انہیں ریت کے ٹیلوں میں دفن کر دیتی۔ غرضے کے 7 راتیں 8 دنوں تک یہ خوفناک آندھی عذاب کی صورت میں ان پر مسلط رہی اور وہ بلند قد و قامت، مضبوط جسم، طاقت و قوت اور تکبر کرنے والے کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی مانند زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ امام محمد بن اسحاق
فرماتے ہیں کہ جب قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہیں قحط میں مبتلا کیے رکھا اور قحط سالی نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل کو جس میں ہلاکت اور بربادی تھی قوم عاد کی طرف چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا جہاں عاد کی قوم قیام پذیر تھی۔ جب انہوں نے اس کالی گٹا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ بادل ہے، اب ہماری وادی پر موسلادھار بارش ہوگی، جس کے جواب میں ان سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادل نہیں کہ تمہاری وادی کو سیراب کرے، بلکہ یہ تو تیز جکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ یہ گٹا تم جیسے ابر رحمت سمجھ رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، تھوڑی ہی دیر میں ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دے گی جس کی ہلاکت کے بارے میں حکم خداوندی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کے بجائے جکڑ یقین کیا وہ ایک عورت تھی جو قوم عاد سے تھی اور اس کا نام مہد تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ عذاب الہی ہے، ابر رحمت نہیں، تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا مہد کیا ہوا؟ وہ بولی میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تیز آندھی کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک برابر مسلط کیے رکھا اور عاد کی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ تھا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام الگ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا تیز آندھی جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی، حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت کا سامان بن گئی، اور وہ اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور روحوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی، لیکن قوم عاد کے لیے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کی رخ زمین پر پٹک دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری باد صبا کے ساتھ مدد کی گئی اور قوم عاد باد سموم سے ہلاک کی گئی۔ یہ تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کا کہ جن کی قوم تھی عاد، اور قوم عاد نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سے سخت سزا دی۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو عجز و انکساری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔